الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لقاء ربه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام بزرگوں اور قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، خطبہ معصورہ میں ایک آیت لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، میں نے تلاوت کی ہے آپ حضرات کے سامنے۔ ویسے سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے متعلق
گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے عنوان شروع ہوا تھا، سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بعثت لیتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا ہی گیا اس لیے میں اخلاق کے خوبیوں کو مکمل کروں۔ اخلاق کا تعلق ظاہری الفاظ سے زیادہ باطنی کیفیات سے ہے۔ انبیاء علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو ان کی قوموں نے ان کے نبی ہونے پر دلیل طلب کی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا گیا تھا، اگر آپ نبی ہیں تو اس پتھر کی چٹان سے گھابن اونٹنی کو نکالو، ہم آپ کو نبی تسلیم کر لیں گے۔ اللہ کے نبی پروردگار رب العالمین سے دعا کی، یا اللہ یہ میری نبوت کے لیے دلیل مانگ رہے ہیں، آپ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، میری درخواست ہے کہ آپ اس چٹان سے اونٹنی کو نکال دیں۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کی۔ اونٹنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے عام طور پر، لیکن معجزے کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کی برکت سے پتھر کی چٹان سے حاملہ اونٹنی نکلتی ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، دیکھو میری نبوت کی دلیل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا، جادوگروں کا بہت زور تھا، جادوگر اپنے آپ کو خدا سمجھتے تھے، خدا بن بیٹھے تھے، چاروں طرف انہی کی بولتی چلتی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر ید بیضا اور عصا فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، آپ کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا، جادوگروں کے سامنے اس عصا کو ڈال دیا تو جادوگروں کے جو سانپ تھے وہ سب کے سب نگل گئے۔ اس عصا سے جو سانپ بنا تھا وہ سارے سانپوں کو نگل گیا، اور گریبان سے ہاتھ ڈال کر باہر نکالتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکنے لگتا تھا۔ یہ آپ کی نبوت کی دلیل لوگوں کے سامنے پیش کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ڈاکٹروں کا، طباء کا بڑا زور تھا، میڈیکل سائنس بہت ترقی کی ہوئی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت پر دلیل پیش کی۔ مادر ذات اندھے پر ہاتھ پھیرتے تو وہ بینا دیکھنے والا ہو جاتا تھا، برس کی بیماری والا، کوڑ کی بیماری والے پر ہاتھ پھیرتے تو شفا ہو جاتا تھا۔ قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، وَيَسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهِيئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، نبوت کا اعلان کیا تو آپ سے نبوت کی دلیل مانگی گئی، آپ کے نبی ہونے کی کیا دلیل ہے؟
تو سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے ایک جملہ فرمایا، کیا آپ نے میری جوانی کو نہیں دیکھا؟ کیا میں تمہارے درمیان زندگی نہیں گزاری؟ کیا میرے اخلاق کو نہیں دیکھے؟ کیا تم نے میرے صفات کو نہیں دیکھے؟ کیا یہ نبی کے علاوہ اتنے اخلاق کو اختیار کر سکتا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ نے اپنے اخلاق حسنہ پیش کیا۔ عجیب بات ہے، دنیا والے آپ پر حسد میں آ کر، بغض میں آ کر، دشمنی میں آ کر آپ کو جادوگر کہا، آپ کو ساحر کہا، آپ کو دیوانہ کہا، لیکن کسی نے بھی آپ کو جھوٹا نہیں کہا، کسی نے آپ کو دھوکہ باز نہیں کہا۔ حالانکہ وہ زمانہ تھا حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگانے کا، جون سا بھی چاہے الزام لگا سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اتنا صاف تھا، آپ کے اخلاق اتنے اچھے تھے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی کہ آپ کو جھوٹا کہہ سکیں، آپ کو دھوکہ باز کہہ سکیں، آپ کو وعدہ خلافی کرنے والا کہہ سکیں، یا آپ کو ناپ تول میں کمی کرنے والا کہہ سکیں۔ کسی نے بھی اس طرح کے الزام آپ پر نہیں لگائے۔ تو آپ دنیا والوں کے سامنے اپنے اخلاق کو پیش کیا۔ آج کی جمعہ آپ کے سامنے اخلاق میں سے تواضع، عاجزی، انکساری کی صفت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی اسے پیش کروں۔ آپ سوچیں گے یہ کون سا بڑا کمال ہے عاجزی والا، تواضع والی صفت کون سی کمال والی صفت ہے؟ یہ تو غریبوں میں، مسکینوں میں، حاجت مندوں میں، ضرورت مندوں میں، محتاجوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ میرے عزیز و بزرگوں، یہ ایک تواضع والی صفت، عاجزی والی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائیں تو گھر کے اندر سے جھگڑے بہت سے ختم ہو جائیں گے، میاں بیوی کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بھائیوں کے درمیان جھگڑے ختم ہو جائیں گے، دوستوں کے درمیان جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بہن بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان، پڑوسوں کے درمیان کے بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ دیکھا آپ نے کبھی میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے، اس جھگڑے کے نتیجے میں بات چیت بند ہوتی ہے، شوہر چاہتا ہے پہلے انہیں بات کریں دے، میں کہیں کو جھکوں اس کے سامنے، ہے کہ نہیں؟ بیوی کیا چاہتی ہے؟ میں کہیں کو جھکوں، انہیں جھکیں دے میرے سامنے۔ یہ کیا ہے؟ یہ طبیعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تواضع، عاجزی، انکساری کے اخلاق نہیں ہے۔ کبھی کیا ہوتا ہے یہ انہیں بات کریں دے، میں کہیں کو بات کروں، یہ بات بڑھتے بڑھتے بستر الگ ہوتے ہیں، بستر سے گھر الگ ہوتے ہیں۔ اب گھر کو چلے گئی، ذرا اس کے پاس عاجزی انکساری ہوتی تو انہیں جا کر بلا لے کے آ سکتا تھا، کیا کرتا انہیں گئی سے انہیں میں کہیں کو جاؤں اس کے پاس، انہیں کیسا گئی کہ ویسا جھک کر آن دے۔ انہیں کیا سوچتی، میں گئی تو جھکے جیسا ہو جاتا، میں کہیں کو جھک کر جاؤں ان کا نہیں، انہوں بلان دے۔ تو یہ بات چیت سے ختم نہیں ہوئی، بات چیت کے بند سے ختم نہیں ہوئی۔ اگر بات چیت جب بند ہوئی تھی وہاں سے انہیں کیا کرتا یا انہیں کیا کرتی، ذرا آگے بڑھ کر بات کر لیتی، اپنے آپ کو جھکا کر، اپنے آپ کو گرا کر۔ عاجزی اور انکساری کی صفت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے۔ چلو میں اسے پیدا کر لیتی ہوں یا پیدا کر لیتا ہوں، یہ سوچ کر آگے بڑھ جاتی تو بات بستر اور گھر الگ ہونے کی نہیں ہوتی تھی۔ خیر گھر الگ ہو گیا، انہیں ماں کے گھر کو چلے گئی تو ذرا انہیں کیا کرتا، ذرا دل بڑا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تواضع، عاجزی، انکساری کو اختیار کرتے ہوئے چلو میں ہی جھک جاتا ہوں، میرے جھکنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین میں سے کتنا خوش ہو جائیں گے، نبی کی صفت کو اختیار کرنے کی وجہ سے کتنا خوش ہو جائیں گے، یہ سوچ کر چلے جاتا، گھر ٹوٹنے سے بچ جاتا تھا، گھر ٹوٹنے
ٹوٹنے سے بچ جاتا تھا، بچے بے سہارا ہونے سے بچ جاتے تھے. یا بیوی سوچتی چلو میں تو عورت ہوں، عورت تو نرم ہے، عورتوں کے لیے زیبا یہی ہے کہ وہ عاجزی اختیار کریں، نرمی اختیار کریں، اسی میں ان کی خوبصورتی ہے. وہ جلدی سے رو دیتی تو اچھی لگتی ہے، وہ اکڑ کر کھڑ جائیں، سینہ تان کر کھڑا ہو جائیں تو کیسے لگتی ہے عورت؟ ارے نے کہا مرد بنا سکا ہے نہیں، کیا تانا دیتے ہیں اس کی؟ وہ بہت بہادر عورت کر بولتے ہیں کیا اسے؟ مرد بنا سکا کھڑی ہوگی ہے، مرد بنا سکا بات کرتی. نظر بری نظر سے اسے دیکھتے ہیں، اس کی آنکھوں میں جلدی آنسو آ گئے تو نرم عورت، بہت اچھی عورت، بہت نرم عورت، بہت اچھی لڑکی، جلدی سمجھ جاتی. وہ اگر وہ صفت اختیار کرتی، عاجزی کی صفت اختیار کرتی اور اپنے شوہر کو فون کر کے بلا آ جاؤ جی، کیا کی غلطی ہوگی، آ جاؤ ذرا بلا لے چل جاؤ بولتے، یا خود چلے جاتی تو جھگڑا ختم ہو جاتا تھا. ون پوزیشن میں آنے کے لیے میں جتنا، اسے ون پوزیشن بولتے ہیں آپ لوگوں کی زبان میں، میں جتنا، میں ہارنا نہیں. یہ وجہ کئی کو تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تواضع اپنے اندر نہ ہونے کی وجہ سے جھگڑے کہاں تک چلے جاتے ہیں. میاں بیوی آپس میں لڑ لیے، جھگڑے، گھر الگ ہوا، اس کے بعد طلاق کی نوبت آئی. بچے کیسے ہو جاتے ہیں ان کے بچے، جن کی بیویاں، جن کے شوہر آپس میں جھگڑ کر ختم ہو جاتے ہیں، ان کے بچوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ ماں کی محبت ملی تو باپ کی محبت ملتی نہیں، باپ کی محبت ملی تو ماں کی محبت ملتی نہیں. ماں کی محبت پوری مل گئی تو باپ کی تربیت نہیں ملتی، باپ کی تربیت مل گئی تو ماں کی محبت کا آنچل نہیں ملتا. اس طرح وہ محروم ہو جاتے ہیں. تو یہ تواضع کی صفت کو معمولی نہ سمجھو. اس تواضع کی صفت کو معمولی فقیروں اور غریبوں کی نہ سمجھو. جس مالدار کے اندر تواضع ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے. جس پہلوان کے اندر عاجزی اور تواضع ہے وہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے. جس فقیر کے اندر، جس غریب کے اندر تواضع اور عاجزی وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے. جس مسلمان مرد عورت کے اندر، جس بڑے اور چھوٹے کے اندر تواضع و عاجزی ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے، اس لیے کہ وہ نبی کی صفات میں سے ہے. تواضع کا مطلب یہ بھی نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں زبان سے میں عاجز، میں ناکارہ، میں گنہگار، میں خطا کار، میں سیاہ کار. یہ زبان سے کہنے کا نام عاجزی نہیں ہے، دل و دماغ سے سمجھنے کا نام عاجزی ہے. اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں، اپنے آپ کو عاجز سمجھیں، اپنے آپ کو خاکسار سمجھیں، اپنے آپ کو ناکارہ سمجھیں. جو بھی خوبی میرے سے ہو رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی، میرا اس میں کیا بھی کمال نہیں ہے، یہ سمجھیں. یہ ہے تواضع. تواضع سمجھنے کا نام ہے، دل کی کیفیت کا نام ہے، زبان سے کہنے کا نام نہیں. زبان سے کہہ دے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کہہ دے تو بھی ٹھیک ہے. عمل سے اور دماغ سے عاجزی والا عمل ظاہر ہونا، یہ اصل تواضع اور عاجزی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھی اور اس سے آدمی بہت بڑے بڑے مقام کو پہنچ جاتا ہے. آپ نے سنا ہوگا با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ والے گزرے، ان کا شمار ابدال میں ہوتا ہے. ابدال کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ ولایت کا بہت بڑا مقام ہے، بزرگی کا بہت بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں صرف 356 آدمیوں کو یہ مقام عطا کرتے ہیں. ہر دور میں، ہر زمانے میں دنیا میں صرف کتنے ہوتے ہیں؟ 356 ابدال دنیا میں رہتے ہیں. ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی جگہ میں کوئی عامت المسلمین، ضروری نہیں مولوی ثابت اس جگہ میں آئیں، مفتی ثابت اس کی جگہ میں آئیں، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی لائر، کوئی ٹھیلے میں بیچنے والا، آلو بیگن پپئی بیچنے والا، کوئی حافظ قرآن یا مفتی کوئی بھی ہو،
ایک ابدال کا کسی دنیا میں وفات ہوتی ہے تو اس کی جگہ میں اللہ تعالیٰ کسی بھی ایک عامت المسلمین کو، مسلمانوں میں سے کسی کو بھی اس کی جگہ میں اس کے صفات کی وجہ سے اسے وہاں پر مقام عطا کر دیتے ہیں۔ 356 ہوتے ہیں صرف، اس میں سے 300 حضرت آدم علیہ السلام کے صفات پر ہوتے ہیں، 40 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صفات میں ہوتے ہیں، 7 حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صفات میں ہوتے ہیں، 5 حضرت جبرائیل علیہ السلام کے صفات میں ہوتے ہیں، 3 حضرت میکائیل علیہ السلام کے صفات میں ہوتے ہیں، 1 حضرت اسرافیل علیہ السلام کی صفت میں ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں گے محمد الرسول اللہ کی صفت پر کوئی نہیں کیا؟ ابدال محمد الرسول اللہ کی صفت میں نہیں، کسی کو شبہ ہو سکتا ہے، ہونا چاہیے۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ آپ کا اتنا بڑا مقام ہے کہ کوئی آپ کے صفات کی برابری نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ تعالی محمد الرسول اللہ کی صفات کی برابری میں کسی کو پیدا کر دے تو دنیا والوں کو شبہ ہو جائے گا کہ یہ بھی محمد الرسول اللہ کے مقام کا ہے۔ اس لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کی صفات کے برابری کو کسی نے نہیں پیدا کیا۔ یہ محدثین نے اس کی تشریح کی ہے۔ تو بہرحال ابدال ایک بہت بڑا مقام ہے ولایت کا، بزرگی کا، خدا کے تقرب کا، خدا سے نزدیکی کا۔ اللہ ہم میں سے کسی کو بنائے، اللہ ہم میں سے کسی کو بنائے، ہو سکتا ہے ہمارے محلے میں بھی کوئی ہو، ہماری مسجد میں بھی کوئی ہو۔ تو بہرحال حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے ابدال میں سے ہیں، بزرگ میں سے ہیں، اللہ والوں میں سے ہیں۔ انہوں نے خود ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ لوگوں، معلوم ہے اللہ نے مجھے یہ مقام کیسے عطا کیا، یہ مقام کیسے عطا کیا معلوم ہے؟ پھر کہنے لگے ایک مرتبہ ہماری بستی میں بارش بند ہو گئی، قحط سالی ہو گئی، اناج زمین میں نہیں اگ رہے تھے، تو لوگ آپس میں بات کر رہے تھے بہت ممکن ہے ہمارے محلے میں، ہماری بستی میں، ہمارے علاقے میں کوئی ایسا گنہگار آ گیا ہوگا، کوئی ایسا گنہگار آ گیا ہوگا جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہو کر ہماری بستی میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں بارش کو بند کر دیا، اناج اگنے کو ختم کر دیا۔ بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ الفاظ میرے کانوں میں پڑے تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مجھے اب بستی چھوڑ دینا چاہیے۔ بہت ممکن ہے میں ہی وہ بڑا گنہگار ہوں، میں ہی وہ بڑا سیاہ کار ہوں، بستی چھوڑ کر نکل جاتے ہیں یہ سوچ کر کے میرے طرف سے یہ بستی والوں کو تکلیف نہ ہو۔ اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر، اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر، تواضع کی صفت اختیار کر کے بستی سے نکلتے ہیں تو اللہ ان کو الہام کرتے ہیں بایزید میں نے تم کو اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر عاجزی کی صفت اختیار کرنے کی وجہ سے روئے زمین میں 56 ابدال میں سے تجھے بھی بنا دیا۔ اتنا بڑا مقام ہے ابدال کا، تو ہم تو بستی چھوڑ کر نہیں جا سکتے، یہ تو ہے، محلہ چھوڑ کر جانا بھی مشکل، علاقہ چھوڑ کر جانا بھی، کسی جنگل میں جا کر رہنے کی بھی ہمارے اندر ہمت بھی نہیں، ویسے قوانین بھی نہیں ہیں، تو کم از کم اپنے آپ کو سارے لوگوں سے کمتر سمجھیں اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھیں، عاجز سمجھیں۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ، کون نہیں سنا آپ کا واقعہ؟ کتنے بڑے وقت کے بزرگ تھے، کتنے بڑے محقق تھے، کتنے بڑے عالم دین تھے، کتنے بڑے ولی تھے۔ فرمایا کرتے ہیں ان کے پاس ان کے مرید نے آ کر کہا حضرت مجھے جب بھی میں مجلس میں بیٹھتا ہوں، مسجد کی مجلس ہو یا کسی اصلاحی مجلس ہو، بیٹھتا ہوں تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ کتنا اچھا خیال ہے، اللہ ہم سب کو یہ خیال نصیب فرمائے۔ کہتے ہیں حضرت میں جب بھی اپنی کسی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے مجلس میں بیٹھنے والوں میں سے سب سے بدتر کمتر میں ہی ہوں،
اور سب سے افضل لوگ دوسرے لوگ ہیں. یہ خیال مجھے ایسا ہی پیدا ہوتا ہے کہ میں سب سے کمزور ہوں. ہماری حالت کیا ہے بھائی؟ ذرا ہم نماز کے پابند ہو گئے، ذرا دین کی دعوت دینے والے، دین کی تبلیغ کرنے والے ہو گئے، کیا ذرا مسائل جان لیے، کیا کچھ خطبے دے دیا، کیا کچھ منبر پر چڑھ گئے، کیا کچھ مصلی پر کھڑے ہو گئے، کیا لوگوں کو ہم نے کچھ صدقے دے دیا، کیا ہم نے کچھ حج کر لیا، کچھ عمرے کر لیے، کچھ تہجد کی پابندی ہو گئی، کچھ دین کی باتیں ہم جان لیے. سب کے سب ہم کو کمزور معلوم ہوتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اشرف المخلوقات میں سب سے اونچا سمجھنے لگتے ہیں. کبھی زبان سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی کردار سے ظاہر ہوتا ہے، کبھی طور طریقے سے ظاہر ہوتا ہے. یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. حضرت تھانوی علیہ رحمہ کے دربار میں جب وہ اللہ والے مرید نے کہا کہ میری حالت یہ ہے، تو حضرت تھانوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے، میرا حال بھی یہ ہے، جب میں مریدوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں یا کسی مسجد میں مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میرا خیال بھی یہی ہوتا ہے کہ سب سے افضل لوگ ہیں اور تمام لوگوں سے کمتر میں ہی ہوں. تو کم از کم یہ صفت ہم اپنے اندر پیدا کریں کہ ہم سب سے کمتر ہیں، ہم گنہگار ہیں. یہ سوچیں اب تو باعزت بستامی کی طرح بستی چھوڑ کر جا نہیں سکتے. ہم کم از کم اپنے آپ کو گنہگار سمجھے. یہ ادا بھی اللہ کو پسند آ جائے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، آپ نے سنا ہوگا واقعہ. بارش نہیں پڑ رہی تھی، قحط سالی کا زمانہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ بستی والوں کو لے کر بستی کے باہر صلاۃ استسقاء، بارش طلب کرنے کے لیے، طلب باراں کے لیے باہر چلے گئے. دعا کرنے لگے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ دعا پر دعا کر رہے ہیں. بارش کا بوند نہیں پڑ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے. آپ پر وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہاری مجلس میں ایک آدمی ایسا ہے، تمہاری مجلس میں ایک آدمی ایسا ہے، جب تک اس مجلس میں بیٹھا رہے گا آسمان سے ایک قطرہ پانی بھی نہیں گرے گا، اسے اٹھا کر بھیج دو. موسیٰ علیہ السلام دعا کے الفاظ ختم کیے، لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، لوگوں اللہ کے طرف سے مجھے وحی نازل ہوئی، ہم میں سے ایک بندہ ایسا ہے یہاں پر جو سخت گنہگار ہے، بڑا گنہگار ہے. جب تک وہ مجلس میں بیٹھا رہے گا اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، اللہ آسمان سے بارش نہیں برسائے گا. اس لیے اس سے درخواست ہے کہ اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائے. کیا حال ہوگا وہ آدمی کا جسے یہ کہہ دیا جائے کہ تم مجلس سے اٹھ کر جاؤ، تمہاری طرف سے بارش نہیں ہو رہی ہے. کیا کوئی یہ شرمندگی برداشت کر سکتا ہے؟ تو سب اپنے اپنے طرف رجوع کر کے دیکھنے لگے کون ہو سکتا ہے. میں ہوں. ہمارے پاس تو عادت ہے دوسروں کے بارے میں سوچنے کی. میں تو بڑا ولی، میں تو بہت بڑا متقی، میں تو بہت بڑا پرہیزگار. ہم نہ تو صرف ہمارے اچھے صفات نظر آتے ہیں، ہماری برائیاں نظر نہیں آتی. یاد رکھیے، جس دن آپ کو اپنی خامیاں نظر آنے لگیں، اپنی برائیاں نظر آنے لگیں، اور دوسروں کی خامیاں، دوسروں کی برائیاں نظر نہ آنے لگیں، دوسروں کی اچھائیاں نظر آنے لگے اور اپنی خرابی نظر آنے لگے، وہاں سے ولایت کی سیڑھیاں چلنا شروع ہو جائے گا بندہ. ہمارا حال تو یہ کہ ہماری اچھائیاں ہم کو نظر آتے ہیں، ہماری تہجد نظر آتی ہے، لیکن تہجد پڑھتے پڑھتے کسی کو تکلیف دیتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتا. مسجد میں آ کر نماز پڑھتے سے ہم کو نظر آتا، ہماری مسجد میں رہ کر ہم کسی کو تکلیف پہنچاتے زبان سے، طور و طریقے سے وہ سمجھ میں نہیں آتا. بازار میں بیپار کرتے ہیں وہ نظر آتا، وہاں جھوٹ بولتے سے ہم کو نظر نہیں آتا. ہماری خامیاں ہم کو نظر نہیں آتی. اس وجہ سے ہماری اصلاح ہوتی ہی نہیں ہے، ہماری اصلاح ہوتی ہی نہیں ہے. نہیں، ہماری خامیاں پر ہم نظر رکھنا چاہیے، ہمارے کمزوریوں پہ ہمیں نظر رکھنا چاہیے. پھر اللہ رب العالمین ولایت کی سیڑھیاں سامنے کر دیں گے، پھر چڑھتے چلے جائیں گے. تو ایک بندہ سوچنے لگا، یقیناً یہ جو اللہ کی طرف سے موسیٰ پر وحی آئی ہے وہ میرے ہی طرف سے آئی ہے.
میری ہی طرف سے آئی ہے، میں ہی گنہگار ہوں، لیکن اٹھ کر جانے کی ہمت نہیں ہوئی، مجلس سے اٹھ کر جانے کی ہمت نہیں ہوئی، دل ہی دل میں اللہ کو پکارنے لگا، یا اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں ہی گنہگار ہوں، میں ہی سیاکار ہوں، میں ہی خطا کار ہوں، میں ہی غلطی میں ہوں، اے اللہ میرے طرف سے مخلوق کو تکلیف نہ پہنچا، مجھے معاف کر دے اللہ، مجھے معاف کر دے اللہ۔ وہ دل ہی دل میں پکارنے لگتا ہے، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، آسمان سے بارش برسنے شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کلیم اللہ تھے، بات کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے پوچھا یا اللہ اس مجلس سے کوئی اٹھ کر گیا ہی نہیں، بارش کیسے آ گئی؟ آپ نے تو فرمایا تھا جب تک وہ نہیں جائے گا بارش نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین کے طرف سے وہی نازل آتی ہے، موسیٰ تمہاری مجلس میں گنہگار تھا، اس نے اپنے آپ کو گنہگار سمجھ کر عاجزی کے ساتھ میرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، میں اسے رسوا کرنا نہیں چاہا۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تواضع، یہ اخلاق ہمارے اندر پیدا کرے، گھر کے بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے، بہت سی برکتیں حاصل ہونے لگیں گی۔ ایک واقعہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنا دوں میں، آپ کے اندر کیسی عاجزی تھی، کیسی انکساری تھی۔ حاتم کا نام سنا ہے آپ نے، بہت مرتبہ سنا ہوگا، سخاوت میں حاتم تائی ہی کی مثال دیتے ہیں لوگ۔ ان کے بیٹے عدی رضی اللہ عنہ اپنے اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ میں ملک یمن میں رہتا تھا، مجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات کے حالات پہنچ رہے تھے، یعنی وہ زمانہ تھا مدینے میں خاص کرم تھا مدینے والوں پر، جہاں بھی جاتے تو کامیابی، جہاں بھی جاتے تو فتح ہوتی۔ یہ خبر ان کو پہنچنے لگی تو ان کو ایک عجیب طرح کا معلوم ہوا، یہ نبی اپنے آپ کو کہتا ہے اور فتوحات ہی فتوحات حاصل ہیں، بادشاہوں کی طرح یہ ملکوں کو فتح کرتا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے ایک عجیب طرح کی ان کو بیزارگی تھی اسلام سے۔ تو مدینہ والے جب فتح کرتے کرتے ملک یمن کو جب آئے تو عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے فوراً یمن کو چھوڑ کر بھاگ گیا ملک شام کو، وہ مذہباً عیسائی تھے، چھوڑ کر ملک شام کو چلا گیا۔ ان کی بہن سپڑ گئی، حاتم کی بیٹی عدی کی بہن وہ گرفتار ہو گئی مسلمانوں کے پاس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو پہنچایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا یہ حاتم کی بیٹی ہے تو ان کے اچھے اوصاف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد کر کے ان کے ساتھ بڑا اکرام کا معاملہ کیا، بڑی عزت کا معاملہ کیا، بڑی ان کے ساتھ اکرام کے ساتھ پیش آئے اور ان کو رہا کر دیا، ان کو کہہ دیا تم جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ وہ ان کے اخلاق کو سے متاثر ہوئی، ملک شام میں جہاں ان کے بھائی عدی رہتے تھے وہاں آئے، عدی سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ میں جہاں محمد رسول اللہ رہتے ہیں وہاں جانا نہیں چاہتا۔ وہ بادشاہوں جیسی صفت رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو عدی وہ ان کی بہن نے کہا نہیں، وہ بادشاہوں والی صفت رکھتے ہو تو بھی ان کی مجلس میں جاؤ، وہ نبیوں والی صفت رکھتے ہیں تو بھی ان کے مجلس میں جاؤ، تمہارے لیے بہت فائدہ ہے، میں نے تو وہاں عجیب عجیب کرشمے دیکھ کر آئے۔ بہن کی بات سن کر عدی رضی اللہ عنہ ملک شام سے سفر کر کے مدینہ آتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد نبوی میں تھے، ملاقات کی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نام پوچھا تو کہا میں عدی ہوں، ایسا مسافر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی مسافروں کو کھلانا پلانا، ان کا اکرام کرنا، یہ ایک الگ عنوان ہے، کبھی اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں۔ تو مسافر کو ساتھ میں لے جا رہے تھے اور عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میں آپ کے ساتھ چل رہا تھا، اچانک راستے میں ایک بڑھی آ گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہو گئی اور بات شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھک کر ان کی بات سن رہے تھے راستے میں،
اور ادی تو ملک شام میں وہاں کے بادشاہوں کو دیکھے تھے، وہاں کا حال تو یہ تھا کہ بادشاہوں تک پہنچنے کے لیے پہلے ان کے چیلوں سے رابطہ کرنا پڑتا، پہلے سے اجازت لینی پڑتی، پھر اس کے بعد تاریخ ملتی، تاریخ کے بعد بڑی مشکل سے وہاں تک رسائی ہوتی تھی۔ ارے وہ تو بادشاہ تھے، آج معمولی عہدوں پر رہنے والوں کا حال یہ ہو گیا کہ وہ راستے میں کسی کی فریاد سننے کے لیے تیار نہیں ہوئیں، کسی کی فریاد نہیں سنیں گے، وہ کسی سے بات نہیں کریں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ میرا اتنا بڑا مقام، میں راستے میں جس سے چاہے بات کروں، کیا میں جیب کا پیسہ ہوں جہاں چاہے خرچ کرنے لگے مجھے؟ اور لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہے، جو آدمی ذرا عاجزی اختیار کر کے راستے میں بھی بات کر لیا، گھر میں بھی بات کر لیا، سڑک میں بھی بات کر لیا، بس میں بات کر لیا، انہیں معمولی آدمی اسے کا فون کرے تو ایک بات کر لیا، مل جاتا انہیں، گئے تکمان بات کر لیتا، راستے میں بات کر لیتا، کر کے اس کی عزت کم کرے۔ بیوقوفی ہے، انتہائی بیوقوفی ہے، اس کے اندر نبی کی صفت ہے، نبی کے اوصاف ہیں، نبی کے اخلاق ہیں، ویسے کردار رکھنے والے عہدیدار کے ہاتھوں کو چومے، بڑا مقام رکھنے والا ہے اللہ کے دربار میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے، ابھی کہتے ہیں میرے دل میں بات آنے لگی، یہ ملک عرب کا بادشاہ سے بڑا مقام رکھتا ہے، فتوحات ہی فتوحات حاصل ہیں، بڑی کامیابی ان کو ملی ہوئی ہے، اور ایک معمولی بوڑھیا کو راستے میں کھڑ کر بات کر رہے ہیں، اور اس وقت تک بات کر رہے ہیں جب تک وہ بوڑھی اپنی فریاد سنا رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کسی سے ملاقات بھی کرتے تو اس وقت تک اپنے ہاتھ کو نہیں چھینتے تھے جب تک کہ خود مصافحہ کرنے والا اپنے ہاتھ کو نہیں لے لیتا۔ کیا بات ہے، ہماری حالت تو کیا ہے، ذرے بڑے ہوتے ایک من ہاتھ اتنا ہو جاتا، ہمارا ذرے بڑے ہوتے ایک من ہاتھ اتنا ہو جاتا، پورا ہاتھ دینا بھی نہیں چاہتے، اور اسی سے ہاتھ ملاقات کریں گے جو آدمی ہمیں کچھ فائدہ پہنچانے والا، اس سے ووٹ ملنے والا ہے، اس کے طرف سے کچھ مقام ملنے والا ہے، تو اس سے پوری طرح سے ہاتھ ملائیں گے، بات بھی کریں گے۔ اگر ایک معمولی آدمی ملا تو اسے ہاتھ کو اتنا ہاتھ دینے کے لیے بھی تیار نہیں، بڑی مشکل سے ہاتھ دے دو، مہربانی کرے جیسا۔ نبی کی سنت سناتا ہوں سنو، نبی کے اخلاق سناتا ہوں سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملاقات کرتے تو پورا ہاتھ دیتے تھے ملاقات کے لیے، اور اس وقت تک اپنا ہاتھ نہیں چھینتے تھے جب تک ملاقات کرنے والا خود اپنا ہاتھ واپس نہیں لے لیتا تھا۔ بات کرنے والے کے ساتھ بھی ایسے ہی، بات کرنے کے لیے کوئی آتا تو اس وقت تک اس سے بات کرتے تھے جب تک وہ خود بات نہ کر دیتے تھے، یہاں تک کہ قرآن شریف میں سورہ حشر میں سورہ مجادلہ میں آیت نازل ہو گئی، منافقین کے غلط عمل کی وجہ سے نبی سے بات کرنا ہو تو صدقہ دو، صدقہ دے کر بات کرنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے تھے، ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، خواہ آپ سے بیٹھ کر باتیں شروع کر دیتے، آپ بات کر لے کے بیٹھ جاتے، آپ کی صفت تھی۔ تو آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، نبی سے بات کرنا ہے تو پہلے صدقہ دو، بعد میں بات کرو۔ یہ آیت نازل ہوئی، اس کے بعد منسوخ ہو گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں پورے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جس پر صرف میں عمل کرنے والا، میرے سوا کوئی عمل نہیں کیا۔ نبی سے بات کرنے سے پہلے صدقہ دو کی آیت نازل ہوئی تو میں نے صدقہ دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیا، اس کے فوراً بعد وہ آیت منسوخ ہو گئی، صرف تنبیہ کرنے کے لیے آیت نازل ہوئی تھی وہ۔ تو بہرحال وہ بڑھیا بات کرنے لگی، حضرت عدی کہتے ہیں مجھے حیرت کی انتہا ہو گئی، اتنا بڑا مقام، اتنے بڑے پیغمبر، یہ ایک بڑھیا سے کھڑے کر بات کر رہے ہیں، عاجزی کے ساتھ بات کر رہے ہیں۔ یہ صفت ہمارے اندر ہو، عاجزی نہیں ہو تو یہ نہیں کر سکتا آدمی، عاجزی نہیں ہے تو نہیں کر سکتا، تواضع نہیں ہے تو نہیں کر سکتا، تکبر غرور والا آدمی کھڑ کر بات کرنا تو بڑی بات ہے، ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے، نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتا، اتنا اکڑ کر چلے جاتا ہے۔ حضرت عدی کہتے ہیں میں نے جب یہ صفت دیکھی تو سمجھ گیا کہ یہ پیغمبر ہیں، اسی وقت اسی جگہ پر محمد رسول اللہ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لیا، نبی کی عاجزی کی وجہ سے، تواضع کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ صفت ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ سید احمد کبیر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، کافی وقت ہو چکا ہے، میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ حضرت سید احمد کبیر کا یہ واقعہ سناؤں، عاجزی اور ان کی ساری والا عمل، لمبا واقعہ ہے، بہت سی عبرت والی باتیں بھی ہیں۔
میں اسے انشاءاللہ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کروں. دعا کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق ہیں ایک کر کے سنیں آپ. میں بھی سنانے کی کوشش کرتا ہوں. اس سال میں یہی عمل چلتا رہے گا. اللہ تعالیٰ میرے سینے کو کھولے, مجھے اس عنوان میں بات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, سننے کے بعد بولنے کے بعد مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بات آئی تھی نبی کے اوصاف میں سے خیر خواہی, ہر ایک کے ساتھ بھلائی چاہنا, یہ نبی کے اخلاق میں سے. آج اس جمعہ آپ کے سامنے بات آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تواضع, عاجزی. جس مرد کے اندر, جس عورت کے اندر تواضع آئے, انکساری کا عمل آ جائے, وہاں سے ان کے گھروں سے جھگڑے ختم ہونے لگیں گے. میں شروع میں کہا تھا نا آپ کو, آج جھگڑے جو جنم لیتے ہیں یا جھگڑے لینے کے بعد وہ باقی رہتے ہیں, تو اس کی وجہ یہی کہ آدمی تکبر میں مبتلا رہتا ہے, غرور میں مبتلا رہتا ہے. میں کہیں کو اس کے سامنے جھکوں, میں کہیں کو اس کے سامنے جھکوں, عاجزی اختیار نہیں کرتا. اس کی وجہ سے جھگڑے ہو جاتے ہیں. تواضع والی صفت, انکساری والی صفت پیدا کریں. آپ نے سنا تواضع والی صفت اختیار کرنے کی وجہ سے با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ کو ابدال کا مقام حاصل ہوا. عاجزی اور تواضع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ جو اسلام سے متنفر تھے مسلمان ہو گئے. ہمارے اندر بھی عاجزی پیدا ہو جائے تو ہمارے سے نفرت کرنے والی بیوی محبت کرنے لگے گی. ہمارے سے نفرت کرنے والا شوہر عاجزی پیدا ہو جائے تو محبت کرنے لگے گا. ہمارے سے نفرت کرنے والا پڑوسی عاجزی اور تواضع کی صفت کی وجہ سے پڑوسی محبت کرنے لگے گا. بھائی کسی وجہ سے ہمارے سے جھگڑا کر لیا ہے, دور ہے, عاجزی کی صفت اس کے سامنے پیش کرو, تواضع کی صفت اس کے سامنے پیش کرو, بھائی محبت کرنے لگا. بھائی بہن ہمارے سے متنفر ہے, عاجزی کے ساتھ اس کے سامنے پیش آؤ, تواضع کے سامنے اس کے ساتھ پیش آؤ, وہ ہم سے محبت کرنے لگے گی. پھر ایک مرتبہ کہہ دوں, تواضع کا تعلق زبان سے نہیں ہے, الفاظ سے نہیں ہے, وہ کیفیت اندر کی ہے, باطنی صفات میں سے. میں عاجز ہوں, یہ عاجز, یہ احقر, یہ گنہگار, یہ سیاہکار بول دینا کافی نہیں ہے, بلکہ ہم اپنے آپ کو حقیقت میں عاجز سمجھے, حقیقت میں اپنے آپ کو تواضع انکساری والا سمجھیں, حقیقت میں ہم اپنے آپ کو گنہگار سمجھے, سیاہکار سمجھیں. اگر ہم سے کوئی بڑے بڑے عمل ہو رہے ہیں, ہم سے بڑی بڑی اصلاح کا کام ہو رہا ہے, ہم سے بڑے بڑے محلے کا کام ہو رہا ہے, بستی کا کام ہو رہا ہے, ملک کا کام ہو رہا ہے, تو یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین میرے سے لے رہے ہیں, میرا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے. اللہ چاہتے تو میرے سے کا فلاں سے بھی لے سکتے تھے. تو انشاءاللہ تواضع اور انکساری والے اخلاق کو اختیار کریں گے. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.